جس جرم کی کہانی میں سنا رہا ہوں یہ وہ جرم نہیں جو شہروں میں ہوتے ہیں۔ شہروں میں کار چوری، موٹر سائیکل چوری، بینک ڈکیتی یا فراڈ جیسے جرائم زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ دیہات میں خاندانی دشمنیاں، دیرینہ عداوت یا غیرت کی خاطر قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس دشمنی کی آڑ میں دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی کھڑی فصل برباد کر دی جاتی ہے یا پھر جلا دی جاتی ہے اور مویشیوں کو زہر بھی دیا جاتا ہے۔ ان احمقانہ کارروائیوں کو مردانگی کا نام دیا جاتا ہے۔ حسب سابق میں کسی جگہ کا یا مرد عورت کا اصل نام نہیں لکھوں گا۔ یہ واردات پاکستان بننے کے چند سال بعد کی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے مشہور پیر کا نام بھی آتا ہے۔ وہ پیر تو اب زندہ نہیں ہے لیکن اس کی گدی قائم ہے اور پیروی مریدی نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پیر اس زمانے میں بہت مشہور تھا اور اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کے ہزاروں مرید تھے جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ میری تعیناتی اس پیر کے علاقے میں کر دی گئی۔ میرے ساتھی اور ملنے جلنے والوں میں جو اس پیر کے ماننے والے تھے انہوں نے اس تعیناتی پر باقاعدہ مجھے مبارکباد دی اور رشک کا اظہار کیا کہ میں سرکار کے سائے میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ شروع سے ہی پیری مریدی کا قائل نہیں ہوں اس لیے مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے جب تھانے کا چارج سنبھالا تو معمول کے مطابق وہاں کے چیدہ لوگ مجھے سلام کرنے آئے۔ ان میں بعض عادی جرائم پیشہ بھی تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے ہر ایک کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو کانسٹیبل نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ میں نے اس کو ٹالنا چاہا مگر یہ پختہ کانسٹیبل بڑا ہی تجربے کار اور جہاں دیدہ تھا۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے قائل کر لیا کہ جہاں معزز اور پڑھے لکھے لوگ اس کے حلقے میں شامل ہیں وہاں جرائم پیشہ افراد بھی پیر کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس پیر سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اور اگلے دن بغیر وردی کے سادہ کپڑوں میں پیر سے ملاقات کو چل پڑا۔ کانسٹیبل نے میری آمد کی اطلاع پیر صاحب کے کارندوں تک پہنچا دی تھی۔ نمبردار کو پتہ چلا تو وہ کچھ اور معززین دوڑے چلے آئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ یوں میں ایک چھوٹے سے جلوس کی صورت میں وہاں پہنچا۔ پہلے میں نے پیر کے آستانے سے متصل مزار پر فاتحہ پڑھی۔ وہاں عقیدت مندوں نے سینکڑوں دیے جلا رکھے تھے اور پھولوں سے قبر کو لاد رکھا تھا۔ سبز رنگ کی بے شمار چادریں جن پر کلمہ طیبہ، آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی تھی لوگوں نے مزار پر چڑھا رکھی تھی۔ نظر و نیاز کے لوہے کے باکس رکھے ہوئے تھے جن میں لوگ نذرانے ڈالتے تھے۔ 2-3 فٹ بلند جتنا ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر مگر صحت مند آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی، کندھوں تک لٹکتے بال جن میں تیل لگا کر کنگھی کی گئی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا چوکا اور سبز رنگ کی ہی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی تسبیح اور گلے میں موٹے موٹے دانوں والی مالائیں تھیں۔ یہ تھے پیر صاحب۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجبوراً پیر صاحب بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا انہوں نے اور گرم چوچی سے مجھ سے سلام کیا۔ میں نے مسافے کے بعد نرمی سے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر پیر صاحب نے میرا ہاتھ کھینچ کر بے تکلفی سے مجھے اپنے ساتھ چبوترے پر بیٹھا لیا۔ اس کے بعد نمبردار اور دوسرے معززین نے بھی رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کیا تو پیر صاحب نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سب نے بھاری بھاری جو ہے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر آنکھوں سے لگایا۔ اس دوران میں نے دیکھا جو بھی شخص اندر آتا رکوع کی حالت میں سلام کرتا اور جب واپس جاتا تو الٹے قدموں جاتا کہ کہیں پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑا ہی اذیت ناک اور ناقابل برداشت تھا۔ میں سے کئی پیروں کی پول کھول چکا تھا جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں یہ سب برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے ایک خاص مرید کو اشارہ کیا اور اس نے بڑے ہی ادب سے ایک سبز رنگ کی ویسی ہی چادر جیسی مزار پر چڑھائی ہوئی تھی پیر صاحب کو پیش کی۔ پیر صاحب نے اس چادر سے میری دستار بندی کی۔ اس کے بعد میری پیٹھ پر 3 بار تھپکی دی۔ تم اب میرے سائے میں آ گئے ہو تھانے دار، پیر صاحب نے تھپکیاں دینے کے بعد کہا۔ کوئی مجرم تمہاری آنکھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم ترقی کرو گے اور یہاں سے DSP بن کر نکلو گے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کچھ اور باتیں کی۔ میں نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں آتا جاتا رہوں
دوسرے لفظوں میں وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے اور اب میرا فرض ہے کہ میں کہائے بغائے حاضری دیتا رہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اپنے فرض کی ادائیگی کی وجہ سے میرے پاس اتنا وقت نہیں نکل سکے گا۔ سرکار کو خوش رکھو گے ہمیں؟ پیر صاحب نے انتہائی رونق سے کہا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں صرف اللہ کی خوشندی چاہتا ہوں اور سرکار مجھے جس کام کی تنخواہ دیتی ہے میں وہ کام ایمانداری سے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ سر پر بندھی ہوئی سخت چادر پر اگر کلمہ نہ لکھا ہوتا تو میں نے اتار کر پھینک دینی تھی۔ میں نے وہ چادر یوں ہی اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو تھما دی تو وہ آدمی یوں خوش ہوا جسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس مزار کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی 7 جمعرات تک چراغ جلائے تو اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے اور منتیں مانتے۔ ان میں دیہاتی زیادہ ہوتے لیکن پڑھے لکھے شہری حضرات بھی خاصی تعداد میں آتے تھے۔ اس علاقے میں ہر رونق سی لگی رہتی تھی۔ لوگ اللہ کے پیر صاحب کو مانتے تھے۔ مختصراً یہ کہ میں اس کے بعد پیر صاحب کے درشن کو نہیں گیا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے میں اطلاع آئی کہ گاؤں کی جنوبی سمت ایک کھنڈر میں کسی آدمی کی لاش پڑی ملی ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً تیار ہو کر تھانے پہنچا۔ اطلاع نمبردار خود لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک دیہاتی تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ لاش اس نے دیکھی ہے۔ میں نے اس دیہاتی سے کچھ باتیں پوچھیں اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ اس آدمی نے انسانی لاش ہی دیکھی ہے، 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی جنوبی سمت کچھ زمین اونچی اور نیچی تھی اور قابل کاشت بھی نہیں تھی۔ اس طرف کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ عام طور پر گاؤں کے لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کا رخ کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے ان کھنڈروں کا رخ بھی کر لیتا تھا۔ یہ دیہاتی جس نے لاش کو دیکھا تھا رفع حاجت کی نیت سے اس طرف جا نکلا تھا۔ ابھی وہ کھنڈر کے اندر نہیں اترا تھا کہ اوپر سے ہی اس کی نظر جو ہے لاش پر پڑی۔ اس نے ذرا غور سے دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کھنڈر میں پڑا ہوا آدمی زندہ نہیں ہے تو وہ سیدھا نمبردار کے گھر گیا اور اسے لاش کے بارے میں بتایا۔ نمبردار اسے لے کر تھانے آ گیا۔ وہ آدمی ہمیں اس جگہ لے گیا جہاں اسے لاش نظر آئی تھی۔ میں نے دیکھا 15-16 فٹ گہرائی میں ایک آدمی کی لاش پیٹ کے بل پڑی ہے۔ اس نے سلیٹی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ایک طرف نیچے اترنے کے لیے ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے اتر کر لاش کے پاس چلا گیا۔ لاش کی پشت اوپر تھی اور قمیض خون آلود نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب بیٹھ کر غور سے دیکھا۔ لاش کے شولڈر پر جو ہے بلیڈ کے قریب ایک گہرا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ یہ کلہاڑی کا زخم ہے۔ لاش سے چند گز پر ایک جوتی الٹی پڑی ہوئی تھی اور چند رنگین چوڑیوں کے ٹوٹے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیے۔ جوتی زنانہ تھی اور بائیں پاؤں کی تھی۔ یہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر تل کی تاروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ ایسی جوتیاں دیہات میں عام استعمال ہوتی ہیں اور انہیں خصہ بھی کہا جاتا ہے۔ جوتی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ پرانی نہیں ہے اور چند ماہ پہلے ہی بنوائی گئی ہے۔ چوڑیوں کے ٹکڑے اور زنانہ جوتی جائے واردات پر عورت کی موجودگی کو ثابت کر رہے تھے اور یہ بھی کہ قتل کا باعث عورت ہی ہے۔ میں نے ارد گرد گھروں جو ہے کھروں کا بڑی ہی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ وہاں کھرے جو ہے آپس میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی دھنگا اور دھکم پہل ہوئی ہے۔ کچھ کھرے صاف تھے۔ مقتول کے پاؤں میں جو ہے پشاوری چپل تھی اور اس کے کھرے صاف الگ سے پہچانے جا سکتے تھے۔ دوسرا کھرا جو ہے زنانہ جوتی کا تھا۔ ان دونوں کھروں کے علاوہ بھی ایک مردانہ جوتے کا کھرا تھا۔ یہ کھرا تھا قاتل کا۔ یہ کھرا ایسا ہی تھا جیسا دیہات میں عام لوگ عام طور پر جوتے جو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی۔ بہرحال میں نے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے نمبردار اور اطلاع دینے والے آدمی اور دونوں کانسٹیبلوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے آدمی سے کہا کہ وہ گاؤں سے 2-3 مؤذن کو بلا لائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ لاش کو پشت کے بل کر دیں۔ پشت کا زخم ایسا نہیں تھا کہ موت کا باعث بن سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ لاش کے سینے اور پیٹ پر خاصے کاری زخم ہوں گے۔ لاش کو سیدھا کیا گیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ لاش کے سامنے والے حصے پر گردن کی ہڈی کے نزدیک کلہاڑی کا گہرا زخم نظر آ رہا تھا اور گردن بھی جو ہے کٹ گئی تھی۔
خون بہ بہ کر جم گیا تھا۔ ایک زخم سینے پر بائیں طرف پستول پر تھا، پسلیوں پر تھا، یقیناً 1-2 پسلیاں کٹ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کلہاڑی کے وار کا ایک زخم مقتول کے بائیں بازو پر بھی کونی سے ذرا اوپر لگا تھا۔ یہ زخم اس وقت لگا ہوگا جب مقتول نے کلہاڑی کا پہلا وار روکنے کے لیے بایاں بازو آگے کیا ہوگا۔ موت کا باعث گردن پر لگنے والا گہرا زخم بنا ہوگا۔ مقتول کی عمر 23 اور 32 کے لگ بھگ تھی۔ وہ گورے چٹے رنگ اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مٹی میں لتڑا ہوا تھا۔ خوبصورت نوجوان تھا، لیکن کسی کی بہن یا بیوی سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے حرام موت مارا گیا تھا۔ میں نے نمبردار کو آگے کر اس کی لاش کو شناخت کرنے کو کہا۔ اس نے قریب آ کر لاش کا چہرہ دیکھا اور فوراً پہچان گیا۔ یہ تو جیلا ہے، نمبردار نے فوراً کہا۔ جیلا کون؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس کا اصل نام جمیل ہے، نمبردار نے کہا۔ لوگ اسے جیلا کہتے ہیں، چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا اور ایک بار 6 ماہ جیل میں بھی سزا کاٹ چکا ہے۔ جیلا کے بارے میں مجھے مزید معلومات تھانے کے ریکارڈ سے مل سکتی تھی، اس لیے میں نے نمبردار سے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اتنے میں وہ آدمی جسے میں نے گاؤں سے محسن کو لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے موقع پر جو کاغذائی کارروائی کرنی تھی وہ کی، نقشہ صورتحال مرتب کیا اور قانونی طور پر لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار کی مدد سے لاش کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی شہر کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا، جو وہاں سے 25-26 میل دور تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے میں آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں نے اس کیس کی فائل تیار کی اور چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کر لی۔ اس کے بعد میں نے SI کو بلا کر اس کیس کے متعلق بتایا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مقتول کا نام جمیل ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ میں نے SI سے کہا کہ وہ جیلا کا ریکارڈ نکال کر مجھے اس کے بارے میں تفصیلاً بتائے۔ SI اس کے متعلق پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس نے جمیل کا ریکارڈ تلاش کر کے مجھے جو کچھ بتایا، اس کے مطابق جیلا میرے تھانے کے علاقے کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اس گاؤں میں آ گیا تھا اور مزار کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا، وہیں لنگر سے روٹی لے کر کھا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری یا جیب تراشی کی وارداتیں کرنے لگا۔ 1-2 مرتبہ لڑائی جھگڑے میں زخمی بھی ہوا تھا۔ پھر ایک بھینس چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور 6 ماہ کی سزا کاٹ کر آیا تھا۔ میں نے سوچا ضرور جیلا نے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی گانٹھ لی ہوگی اور چوری چھپے اس سے ملتا ہوگا۔ کسی طرح لڑکی کے باپ یا بھائی کو اس کے ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا اور وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ رات کو بھی اس نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور جمیل کو موقع پر ہی مار ڈالا، جبکہ لڑکی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ سب صرف خیال تھا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات بڑی ہی اہم تھی کہ قاتل نے اگر غیرت کے جوش میں یہ قتل کیا ہے تو پھر اس نے لڑکی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ لڑکی اس وقت تک موقع ملنے پر بھاگ گئی جب قاتل جیلا کو مار رہا تھا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا تھا کہ قاتل نے گھر پہنچنے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہوگا یا لڑکی کو بھی مار دیا ہوگا۔ اگر لڑکی مر بھی گئی تھی تو اس کا قتل کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ایک لحاظ سے یہ اندھا قتل تھا، صرف جائے واردات پر موجود لڑکی ہی جانتی تھی کہ قاتل کون ہے۔ اس طرح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اس لڑکی تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اس کی جوتی کا 1 پاؤں اور چوڑیوں کے چند ٹکڑے ہی تھے۔ مجھے یہ کام خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کو بلا کر پوچھ تاچھ کرتا اور ان کی جوتیاں اور چوڑیاں چیک کرتا۔ بہت سوچ کر آخرکار میں نے مخبروں کا استعمال کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں نے تمام مخبروں کو بلا کر جوتی کا بایاں پاؤں اور چوڑیوں کے وہ ٹکڑے دکھا کر سمجھایا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ مخبروں میں 2 عورتیں ایسی بھی تھیں جو لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھیں۔ ان کو میں نے خاص طور پر کہا کہ وہ ہر گھر پر نظر رکھیں۔ مرد مخبروں نے اپنی عورتوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ جوتی اور چوڑی والی کا سراغ لگائیں۔ مختصر یہ کہ میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ پورے علاقے میں مخبر عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ زخموں کی تفصیل وہی لکھی گئی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔
اس میں صرف اضافہ یہ تھا کہ زخموں کی گہرائی اور سائز بھی لکھا گیا تھا۔ موت کا وقت اندازاً رات 10 بجے کے بعد لکھا گیا۔ مقتول کے معدے میں نیم ہضم شدہ خوراک پائی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے رات کا کھانا 8 بجے کے قریب کھایا ہوگا۔ چونکہ مقتول جیلا لاوارث تھا، اس لیے میں نے ضروری کارروائی کے بعد اس لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کروا دیا۔ اب مجھے بڑی ہی بے چینی سے مقبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ اس دوران میں نے مقتول جمیل کے قریبی دوستوں کو بھی تھانے میں بلا کر پوچھ تاچھ کی۔ یہ وہ آدمی تھے جن کے ساتھ مقتول کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ دونوں بھی جواری اور بھنگ چرس کے عادی تھے۔ تھانے بلائے جانے پر وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں سے پولیس والوں کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹا عملہ ننگی گالیوں سے ان کا استقبال کرتا ہے، پھر ایک آدھ گھونسا، تھپڑ یا چھتر ہر کوئی کار ثواب سمجھ کر مارتا ہے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس عزت افزائی پر خاصے حیران نظر آ رہے تھے کہ تھانے دار نے ان کو کرسیوں پر بٹھایا۔ دیکھو جیلا تمہارا دوست تھا، میں نے ان سے کہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں تمہارے دوست کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ ایک نے بڑے ہی فدویانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی عورت کے چکر میں قتل ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری اس کی یاری تھی، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا کہ کس عورت کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ اسے ملنے جاتا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے کہا، وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ ایک عورت اس کے ساتھ پھنس گئی ہے اور وہ اس سے چوری چھپے ملتا ہے۔ پھر تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کس سے ملنے جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ملک صاحب، پہلے نے کہا، وہ بڑا ہی گھنا مطلب کہ گہرا تھا۔ اس نے ہمارے اصرار کے باوجود بھی اس عورت کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہماری وجہ سے بات پھیل جائے گی اور اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ ویسے وہ بڑا ہی چرب زبان آدمی تھا جی، دوسرے نے کہا۔ عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین تھا اور انہیں شیشے میں اتارنے کا فن بھی جانتا تھا۔ میں نے تو اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ ضرور کسی دن عورت کے چکر میں مارا جائے گا، دیکھ لے ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کا جواب سن کر مجھے جو تھوڑی بہت امید بندی تھی کہ جائے واردات پر موجود عورت کا سراغ مل جائے گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کسی اور کے ساتھ ہو، مخالف نے موقع دیکھ کر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا ہو۔ میں نے جیلا کے دوستوں سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی یا گزشتہ دنوں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ دونوں نے یہ جواب دیا کہ وہ لڑنے بڑنے والا آدمی نہیں تھا اور لڑائی سے کوسوں دور بھاگتا تھا، اس کا آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں۔ ایک نے کہا، جوئے اور چوری چکاری سے جو کماتا وہ عورتوں کو کھلاتا یا خود ہی عیش کرتا۔ ان دونوں آدمیوں سے میں نے بہت سے سوالات پوچھے لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ قتل میرے لیے درد سر بن گیا۔ قتل کو 2 دن گزر چکے تھے اور میں ابھی تک تفتیش کے لیے کوئی لائن اختیار نہیں کر سکا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بھی بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کی تھی لیکن وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ اب میری تفتیش کا دار و مدار مخبروں کی کارگزاری پر تھا اور کوئی مخبر ابھی تک کام کی اطلاع نہیں لے کر آیا تھا۔ یہ قتل کے بعد تیسرے دن کی بات ہے۔ آدھا دن گزر چکا تھا۔ جمیل کے قتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت آگے نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں دوسرے کیس بھی نپٹا رہا تھا مگر میرا ذہن بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ میں اس امکان پر بھی سوچنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے جائے واردات سے بھاگ جانے والی لڑکی کا تعلق اس گاؤں سے نہ ہو بلکہ وہ کسی قریبی گاؤں سے آئی ہو۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی لڑکی کا اتنی دور رات کے اندھیرے میں ویران جگہ پر آنا، کسی مرد سے ملنا ممکن نہ تھا۔ ہاں، مرد کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے کے لیے دور تک چلا جائے۔ میں بھی اسی ادھر-بن میں تھا کہ ایک مخبر عورت میرے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا۔ یہ تقریباً 35-36 سال کی عورت تھی۔ اس کا خاوند پکا جواری تھا اور بھنگ باقاعدگی سے پیتا تھا۔ اگر کبھی جوئے میں جیت جاتا تو بیوی کو بھی عیش کراتا، ورنہ اس کی جان کو ہی آیا رہتا اور اس سے پیسے مانگتا رہتا تھا۔ شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے خوشحال گھرانوں میں جھاڑو اور برتن مانجنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کی مٹھی چاپی بھی کر دیتی، عورتیں بھی خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی تھیں۔ اس طرح اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی۔ اس کا نام رانی تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے جوش و خروش کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر کے آئی ہے۔
میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائیے۔ آج تو آپ سے انعام لوں گی تھانے دار صاحب، اس نے مسکرا کر کہا۔ فضول باتیں نہ کرو اور کام کی بات کرو، میں نے صد میری سے کہا۔ اگر انعام والا کام ہوا تو انعام بھی ملے گا۔ رانی نے اپنے بدن پر لپٹی ہوئی چادر کے پلو کو سامنے کیا جو اس کی پشت کی طرف جھول رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس میں کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ اس نے وہ چیز کھول کر میری میز پر رکھ دی۔ یہ زنانہ جوتی کا دایاں پاؤں تھا۔ دیکھ لیں، یہ وہی ہے نا؟ رانی نے کہا۔ میں نے پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ یہ بالکل ویسی ہی جوتی ہے جیسی جائے واردات سے ملی تھی۔ میں نے رانی کا بات کا کوئی جواب دیے بغیر بڑی تیزی سے اٹھ کر الماری سے جائے واردات سے ملنے والی جوتی کا بایاں پاؤں باہر نکالا اور میز پر پڑے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ جوتی کا جوڑا مکمل ہو گیا تھا۔ دونوں جوتیوں میں کوئی فرق نہیں تھا، سائز اور ڈیزائن بالکل ایک ہی تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ رانی جو جوتی کا دایاں پاؤں لے کر آئی ہے وہ جائے واردات پر پائے جانے والی بائیں جوتی کا حصہ ہی ہے۔ یہ جوتی تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے رانی سے پوچھا۔ کوڑے کے ڈھیر سے، رانی نے کہا۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ پوری بات مجھے تفصیل سے سنائے۔ رانی نے مجھے جو بات سنائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ گاؤں کے ایک طرف ایک بڑا پرانا سا جوہڑ بنا ہوا تھا جس میں اکثر گاؤں والوں کی بھینسیں بیٹھی رہتی تھیں اور بطخیں اپنی خوراک تلاش کرتی رہتی تھیں۔ اس کے جوہڑ کے کنارے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہاں سارے گاؤں والے کوڑا پھینکتے تھے۔ رانی اس دن وہاں کوڑا پھینکنے گئی تو اسے کوڑے کے ڈھیر پر یہ جوتی پڑی نظر آ گئی۔ اسے چونکہ پہلے ہی قتل کی واردات کا علم تھا اور جوتی کا سراغ لگانے کے لیے کہا گیا تھا اسے، اس لیے اس نے جوتی کی تلاش کی تھی۔ اس نے فوراً جوتی اٹھا لی۔ جوتی تو مل گئی لیکن جوتی والے کا سراغ لگانا ضروری تھا ورنہ جوتی بیکار تھی۔ جوتی نے خود تو نہیں بتانا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ رانی ذہین اور جہاں دیدہ تھی اور استادی چکر کھیلنا جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ 2-3 غریب عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اس نے جوتی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا اور باری باری ان عورتوں سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ اتفاق کی بات کہ دوسری عورت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ رانی نے اسے جوتی دکھا کر کہا کہ دیکھو، کسی نئی جوتی کا ایک پیر کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے، شاید دوسرا بھی مل جائے، تم بھی خیال رکھنا، شاید دوسرے پاؤں کو بھول جاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے میں پھینکا تھا۔ اس عورت نے رانی کو بتایا کہ وہ چودھری جہانگیر کے گھر کام کاج کرتی ہے۔ کل اس کی بیوی تاجی نے کہا کہ یہ جوتی کوڑے میں پھینک دو۔ اس عورت نے کہا کہ کتنی خوبصورت اور نئی جوتی ہے، اس کا دوسرا پاؤں ہو تو مجھے دے دیں۔ اس کے جواب میں تاجی نے اسے بتایا کہ دوسرا پاؤں نہیں ہے، اس کی بڑی بہن یہ جوتی مانگ کر لے گئی تھی۔ اس نے کسی دوسرے شہر کے شادی پر جانا تھا، وہاں اسے بایاں پاؤں گم ہو گیا، اس لیے اب یہ ایک پاؤں والی بالکل بیکار جوتی ہے۔ اس عورت نے جوتی کا یہ پاؤں کوڑے میں پھینک دیا جہاں سے یہ رانی کو مل گیا۔ اس کے بعد رانی یہ جوتی لے کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے رانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں، پھر اس نے کہا کہ وہ تاجی کے گھر کام کرنے والی عورت کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ رازداری کا خیال رکھے اور خاص طور پر یہ بات تاجی کو معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے رانی کو کچھ روپے انعام کے طور پر دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ رانی نے میرے لیے اس الجھے ہوئے کیس کو حل کرنے کے راستے کھول دیے تھے اور اب مجھے پوری امید ہو گئی تھی کہ تاجی کے ذریعے میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تاجی ہی وہ عورت تھی جو قتل کے وقت مقتول جیلا کے ساتھ کھنڈر میں موجود تھی اور یہ قتل اس کے سامنے ہی ہوا تھا۔ اس دوران کئی بار میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا تھا کہ قاتل کو بھی علم ہے کہ ایک عورت اس قتل کی عینی شاہد ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا تھا۔ وہ کسی عورت یا لڑکی کے قتل کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رانی اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئی جو تاجی کے گھر کام کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور رانی کو باہر جانے کو کہا۔ وہ عورت جواں سال تھی اور خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رانی کے باہر جانے پر وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ بالکل بھی نہ گھبرائے، بس اس سے مجھے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے اس کے دل سے پولیس اور تھانے کا ڈر نکال دیا اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی تو میں اس سے تاجی اور اس کے گھر کے متعلق سوالات پوچھنے لگا۔ وہ میرے سوال کے جواب دیتی چلی گئی۔ اس سے مجھے تاجی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھیں کہ تاجی کی شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خاوند اکثر بیمار رہتا تھا، وہ ٹی بی کا مریض تھا۔
تاجی کی شادی کچھ دھوکے فریب اور کچھ برادری سسٹم کی وجہ سے ایک ٹی وی کے مریض سے کر دی گئی تھی۔ اس کے خاوند کے حصے میں جو ہے باپ کی جائیداد سے خاصی زرعی زمین اور مویشی وغیرہ آئے تھے، اس لیے یہ لوگ خوشحال لوگ تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کیا تاجی جو ہے اس گھر میں خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا گھر والا ناکارہ ہو اس نے کیا خوش ہونا ہے جی، اس عورت نے کہا۔ عورت دال چینی کھا کر خوش رہ سکتی ہے مگر خاوند کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے۔ تاجی کا خاوند جسمانی لحاظ سے ناکارہ تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی شادی کی جاتی۔ اگر ان حالات میں تاجی نے کسی سے دوستی لگا لی تھی تو اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ تاجی اگرچہ گنہگار تھی لیکن تاجی سے زیادہ وہ لوگ گنہگار تھے جنہوں نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سنا ہے کہ تاجی کا چال چلن کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، اس عورت نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، لیکن جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میں اس گھر کا نمک کھاتی ہوں اور میں لوگوں کی باتوں میں آ کر نمک حرامی نہیں کروں گی، یوں ہی انہیں بدنام کرتی پھروں۔ میں نے اس عورت سے بہت گھما پھرا کر سوال کیے اور اسے اگلوانے کی کوشش کی کہ تاجی فلاں آدمی سے کس سے ملتی جلتی تھی، لیکن اس نے ایسا کوئی بھی اشارہ نہ دیا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رانی کو میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد رانی میرے پاس آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر حاجی کو تھانے بلا لوں، مگر پھر میں نے رازداری کے خیال سے یہ کام رانی کے سپرد کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ وہ تاجی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر تاجی نہ آئی تو میں اسے کانسٹیبل کو بھیج کر بھی تھانے بلوا سکتا ہوں۔ تاجی سے کہہ دینا، میں نے رانی سے کہا، کہ میں نے اس کی عزت کا خیال رکھا ہے، اس لیے وہ بھی مجھ سے اپنی عزت ہی کروائے۔ رانی نے کہا کہ وہ اگلے دن صبح ہی تاجی کے ساتھ تھانے آ جائے گی۔ رانی چلی گئی اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ میں نے باقی کارروائی جو ہے اگلے دن پر ڈالنے کا فیصلہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ دوسرے دن میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ہماری مخبر عورت ایک عورت کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ میں جو جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا، ایسے واقعات جو ہے دیہاتی زندگی میں آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر لگا ہوا درخت کاٹ لیا تھا اور مالک کو اس کا علم ہو گیا۔ باتوں باتوں میں بات بہت بڑھ گئی تھی اور نوبت ڈنڈے ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ دونوں طرف سے کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے اور معاملہ تھانے تک آ گیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ صلاح صفائی کروا دوں، مگر دونوں میں سے بھی کوئی فریق اس پر راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے پہلے ہی جمیل کا قتل مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو دیکھے۔ میرا یہ ASI بڑا ہی تیز و ترار آدمی تھا، جہاں موقع مل جاتا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ دونوں پارٹیوں سے مال بٹورے گا اور آخر میں صلح کروا دے گا۔ ان لوگوں کو بھیج کر میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ رانی اور اس کے ساتھ آنے والی عورت کو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تاجی کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی نہیں بلکہ جوان سال تھی۔ اگرچہ اس کی شادی کو 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر کوئی بچہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سارے چہرے کی جوانی کی رونق اور بدن کی شادابی قائم تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں بلکہ گندمی تھا۔ اس کے نکوچ میں بڑی ہی جاذبیت تھی۔ اس کی ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر ہم وقتی تھا، یعنی وہ نہ بھی مسکرا رہی ہو تو لگتا تھا کہ مسکرا رہی ہے۔ ایسے چہروں سے اکثر مرد حضرات دھوکہ کھا کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ قتل کی واردات اس کے سامنے ہوئی، وہ موقع کی گواہ تھی۔ میری نظر اس کے بازوؤں پر گئی، لیکن اس نے دونوں بازو اپنی چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھی تھی کہ پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی چوڑیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا، وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرے۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے تاجی سے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے اس کا خوف دور کیا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اب میں اسے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا تھا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تاجی، میں نے اس سے کہا۔ میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر سچ سچ جواب دو گی تو تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ یہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ میری یہ بات سن کر
تاجی کے چہرے پر ایک پریشانی کا سایہ آ کر گزر گیا۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدلنے لگی۔ جمیل، مقتول کو جانتی ہو تم؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ تاجی جواب دینے کی بجائے اس طرح میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں نے اس سے کوئی غیر متوقع سوال پوچھ لیا ہو، یا پھر میرا سوال اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ کون جمیل؟ اس نے بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ جو تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے، میں نے آگے کو جھک کر کہا۔ قتل کی رات تم اس کے ساتھ تھیں، پھر تم اسے چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ میں کھنڈر میں نہیں تھی، میں نے تو کھنڈر کا نام بھی نہیں لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم کس کھنڈر کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کا اتنا اچھا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ میں نے اس کے بارے میں جان چکا ہوں، یہی وجہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے میز کی دراز سے اس کی جوتی کا گھایا پاؤں نکالا جو اس نے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے دائیں جوتی اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جوتی کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پہچانتی ہو اسے؟ میں نے تاجی سے پوچھا اور کہا۔ اب جھوٹ نہ بولنا اور یہ نہ کہنا کہ یہ جوتی تمہاری نہیں ہے۔ کیا یہ جوتی تمہاری ہے؟ اس نے ثابت میں سر کو ہلا کر اقرار کیا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ کہاں سے ملی آپ کو یہ؟ اس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں نے سختی سے کہا۔ صرف میرے سوالوں کے جواب دو اور بتاؤ کہ اس کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جوتی میری بہن لے گئی تھی، تاجی نے کہا۔ اس کا بایاں پاؤں اس نے گم کر دیا، اس لیے میں نے یہ جوتی بھی کوڑے میں پھینک دی تھی۔ اس کے بعد تاجی نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس کی بہن یہ جوتی ایک شادی والے گھر میں گم کر آئی تھی۔ میں نے اسے بالکل نہیں ٹوکا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری سنی۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو میں نے بغیر کچھ کہے میز کی دراز سے جوتی کا بایاں پاؤں جو جائے واردات سے ملا تھا نکال کر میز پر پڑے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس طرح جوڑا مکمل ہو گیا۔ میری نظریں تاجی کے چہرے پر تھیں۔ دونوں جوتیوں کو دیکھ کر پہلے تو وہ بہت بری طرح چونکی، پھر ایک دم یوں پیچھے کو ہٹی جیسے اسے پتا ہو کہ جوتیوں میں سے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے جو نکل کر اسے ڈس لے گا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تم کیوں بار بار جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تاجی سے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تمہارے سامنے جرم ہوا ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے اور میں اس قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بازو چادر کے اندر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دے۔ اس نے حیران سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر چپ چاپ دونوں بازو چادر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے دونوں بازو میں رنگدار چوڑیاں تھیں اور میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا کہ یہ چوڑیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ٹکڑے جائے واردات پر مقتول کی لاش کے پاس پائے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والی چوڑیوں کے بھی ٹکڑے نکال کر تاجی کے سامنے رکھ دیے اور وہ مجھے اس طرح خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی جادوگر ہوں۔ اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس نے جو اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ جمیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، تاجی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ نہیں، تاجی نے کہا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے منہ پر ٹھاٹا باندھا ہوا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا، تاجی نے کہا اور آتے ہی کلہاڑی سے جمیل پر وار کرنے لگا۔ میں بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے تاجی سے بہت سے سوال کیے مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ قاتل کو نہیں پہچان سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی صداقت سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی چاہنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رقابت کی آگ میں جل کر قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تاجی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اور کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ جمیل مقتول کے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہوئی؟ اس کے جواب میں تاجی نے تفصیل سے مجھے ہر بات بتا دی۔ تاجی کی طویل باتوں کو مختصر کر کے میں کام کی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تاجی کی ایک بڑی بہن اس کے شوہر جہانگیر کے بھائی سے بیائی گئی تھی۔ یہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے اور آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔
تاجی جوان ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے خود اپنے دیور جہانگیر کے لیے تاجی کے رشتے کی بات کی۔ تاجی کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اگرچہ یہ بات چھپائی گئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور تھا کہ جہانگیر کو کوئی موذی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، مگر ان کی بڑی بہن اپنے ماں باپ کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ ناکام ہو گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے شوہر یعنی جہانگیر کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، واپس نہ آئے، اسے وہیں سے طلاق نامہ بھیج دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ تاجی کے ماں باپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ بعد میں شادی کے بعد تاجی کو پتہ لگا کہ اس کے خاوند کو ٹی بی کی بیماری نے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تاجی نے رونے دھونے کی بجائے حالت سے سمجھوتا کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ اگر کھیتی کا مالک کمزور ہو، اس کی رکھوالی کے قابل نہ ہو، تو پھر ہر آتا جاتا اس میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تاجی کے ساتھ ہوا۔ کچھ اوباش فطرت نوجوانوں نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کر اسے ناجائز دوستیاں لگانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود مزار پر 7 جمعرات چراغ جلائے اور اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیر صاحب سے بھی دعا کروائے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تاجی بڑی باقاعدگی سے جمعرات کے جمعرات چراغ جلانے کے لیے جانے لگی۔ وہ تیسری جمعرات تھی جب اس کی ملاقات وہاں جمیل عرف جیلا سے ہوئی۔ اسے یہ جوان آدمی پسند آیا، پھر ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جمیل بڑا ہی مکار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے تاجی کی جسمانی تجزیے کو احساس کو ابھارا، پھر ان کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہیں۔ تاجی کو اپنے خاوند کا کوئی ڈر تھا نہ اس کی کوئی پرواہ۔ وہ اکثر اس کھنڈر میں اس سے ملنے جاتی جہاں بالآخر جیلا قتل ہوا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ دونوں اسی طرح کھنڈر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تاجی اور جمیل جو ہیں کافی کلوز بیٹھے تھے۔ انہیں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مٹی کے ایک تودے کے پیچھے سے ایک سایہ برآمد ہوا۔ وہ دونوں چونک کر الگ ہٹ گئے۔ سایہ نے منہ چھپا رکھا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑی ہی تیزی سے جمیل پر کلہاڑی کا وار کر دیا۔ جیلا نے بازو آگے کر کے اسے روکنے کی کوشش کی اور کلہاڑی نے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی جمیل کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ کلہاڑی برادر نے ایک زوردار وار کیا جو سینے پر لگا اور جیلا پیچھے کو گر پڑا۔ اس دوران تاجی نے خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑی ہی دلیری سے کام لیا اور پیچھے سے حملہ آور کو چھپٹا ڈال کر اپنے دانت حملہ آور کے بازو میں کونی سے اوپر طاقت سے گاڑ دیے۔ حملہ آور درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ انہیں تاجی کو بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تاجی کا منہ اکھڑ گیا اور وہ پرے جا گری۔ اس کے بعد حملہ آور نے جیلا کی گردن پر کلہاڑی کا وار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر تاجی وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ دور آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے بائیں پاؤں کی جوتی وہیں کہیں رہ گئی ہے۔ وہ گرتی پڑتی گھر پہنچی تو باہر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسے وہ چھوڑ کر نکلی تھی۔ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کے پاس یعنی کہ اس کے روم میں نہیں ہوتی تھی بلکہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے الگ کمرے میں ہی سوتی تھی۔ اس خاوند سے اسے تشکیح کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ آرام سے جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آ سکی۔ پھر اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کھنڈروں کے علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ ساری بات سنا کر تاجی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دیں، تاجی نے روتے ہوئے کہا۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد بدی کے راستے پر نہیں چلوں گی اور میرا خاوند جیسا ہے اس کی وفادار رہوں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہے یا اس کی وفادار رہتی ہے۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کر کے میں عدالت میں پیش کر دوں۔ جس قسم کے حالات پیش آ رہے تھے معاملہ پھر الجھ گیا تھا۔ قاتل کے ملنے کی جو یقینی امید پیدا ہو گئی تھی وہ ایک بار پھر مایوسی میں بدل گئی۔ میں نے تاجی کے ساتھ بڑا ہی مغز کھپایا، اتنے زیادہ سوالات کیے کہ وہ تنگ آ گئی اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قتل تاجی کے بیمار خاوند جہانگیر نے کیا ہو۔ بے شک وہ ٹی بی کا مریض تھا، مگر ایسا گیا گزرا بھی نہ تھا کہ کلہاڑی نہ چاہتا سکے۔ پر جب انسان غیرت کے جوش میں آیا ہو تو اس کے اندر ایک اضافی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے دن جو ہے دیوانگی بھی کہا جا سکتا ہے۔
میں نے اپنا شک کا اظہار تاجی سے کیا تو وہ چونک گئی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مطمئن سی نظر آنے لگی۔ ناممکن، تاجی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکے۔ قتل والی رات کو یاد کرو، میں نے تاجی سے کہا۔ تم جب کھنڈر سے بھاگ کر گھر پہنچی تو اپنے خاوند کو دیکھا تھا؟ کیا وہ سو رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا، تاجی نے کہا۔ میں نے کمرے کے دروازے میں ذرا سی جو ہے دھڑار بنا کر دیکھا تھا، وہ اپنے بستر میں منہ لپیٹے سو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا۔ کیا آخر قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے قتل کیوں کیا؟ قتل کے کیسوں میں سب سے اہم چیز یہ وجہ قتل ہوتی ہے، کوئی یوں ہی کسی کی جان نہیں لیتا۔ اگر وجہ قتل معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش آسان ہو جاتی۔ میں نے تاجی کو باہر بھیج دیا اور تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ میں کچھ دیر اپنے دماغ کو آرام دینا چاہتا تھا کہ تاکہ تازہ دم ہو کر بہتر طریقے سے کچھ سوچ سکوں۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ اس عورت کو تھانے سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ 15-20 منٹ تک کوئی میرے پاس نہ آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آرام کرنے کے بعد میں تازہ دم ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا کہ اس دوران کوئی اسے ملنے تو نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ اپنا ایک مخبر خاصی دیر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی بہت اہم اطلاع ہے۔ میں نے تاجی کو بلانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ ایک مخبر سے مل لوں۔ یہی سوچ کر میں نے مخبر کو بلا لیا۔ یہ تھانے کا خاص آدمی تھا اور باقاعدہ مخبر تھا جو لوگوں کو چھوٹی بڑی باتوں سے تھانے دار کو آگاہ کرتا تھا۔ اس مخبر نے جو اطلاع دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ اگر اس کی لائی ہوئی اطلاع درست تھی تو پھر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس مخبر نے تاجی کے ایک اور عاشق کے متعلق بتایا تھا جو تاجی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو عباس تھا مگر لوگ اسے باسو باسو کہتے تھے۔ میرے اس مخبر نے باسو کے متعلق جو تفصیل بتائی، اس کے متعلق باسو بہت شریف آدمی تھا، باقاعدگی سے مسجد میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خاص مریدوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں میں یہ مشہور تھا کہ باسو اور تاجی کا ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ باسو کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ یہ اطلاع تک مجھے ملی تھی جب میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا جس پر چل کر میں تفتیش کے کام کو آگے بڑھا سکوں۔ مخبر نے عباس عرف باسو کے متعلق ایک بات خاص طور پر بتائی کہ وہ عورتوں کے لیے بڑی ہی کشش رکھتا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت ایسی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں، لیکن وہ کسی کو گھانسی نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک اس کی کسی ایسی ویسی حرکت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسی وقت باسو کو تھانے بلانے کا فیصلہ لیا۔ اس مخبر نے جو اس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا بتایا کہ باسو اس وقت پیر صاحب کے پاس ہوگا یا بازار پر بیٹھا مل جائے گا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزار سے متعلقہ کام کرتا ہے اور پیر صاحب کا ہر حکم بجا لاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی تمام ضرورتیں اور اخراجات پیر صاحب بھی پوری کرتے ہیں۔ میں نے باوردی کانسٹیبل بھیجنے کی بجائے اسی مخبر کو باسو کو بلا کر لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باوردی کانسٹیبل کو دیکھ کر بات جو ہے پیر تک پہنچ جائے اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی بھی دخل اندازی کریں۔ میرا مخبر باسو کو لانے کے لیے چلا گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تاجی کو میرے پاس لے آئے۔ مجھے تاجی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت عزت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہر بات مجھے سچ سچ بتا دے، لیکن وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے چکر دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مغز کھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی باسو کے متعلق بتا دیتی تو مجھے ایک ایسا مشتبہ مل جاتا جس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ اس نے یہ قتل کیا ہوگا۔ تاجی آگے وہ بیٹھنے لگی تھی کہ میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ میرے رویے میں اس تبدیلی پر حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، پیچھے کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری بہت عزت کی تھی، میں نے غصے سے کہا، لیکن لگتا ہے تم عزت کے قابل نہیں ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے تھانے دار صاحب؟ تاجی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ باسو کون ہے؟ میں نے اسے پوچھا، اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، تاجی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے باسو کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں آخر وقت تک یہ بات چھپانا چاہتی تھی، تاجی نے اچانک جاندار آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ پکڑا جائے، تاجی نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ یارانہ ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر یارانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ایسے تو نہ کہیں،
تاجی نے تڑپ کر کہا، وہ تو فرشتہ ہے، وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجی نے اپنے اور باسو کے تعلقات کے متعلق ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بیان کے مطابق باسو کی پرکشش مردانہ وجاہت کی وجہ سے اکثر مزار پر گئی ہوئی عورتوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور باسو ہنسی مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ تاجی کو بھی باسو اچھا لگتا تھا۔ تاجی بھی جب مزار پر دعا کے لیے جاتی باسو سے ضرور ملتی۔ رفتہ رفتہ باسو کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندگی ظاہر ہونے لگی اور وہ دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بے تکلفی بے حیائی والی نہیں تھی۔ ایک دن باسو نے تاجی سے پوچھ لیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور وہ کیا دعا مانگنے آتی ہے۔ اس کے جواب میں تاجی نے باسو کو اپنے خاوند کے متعلق بتایا اور ہر وہ بات تفصیل سے بتا دی۔ باسو نے تاجی سے کہا کہ اس طرح رو رو کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کے جواب میں تاجی نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اگر وہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے گی تو اس کی بڑی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تاجی نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر برباد ہو جائے اور چھوٹے بچے رل جائیں۔ تاجی اجوادی زندگی کی جو ہے رجگنیوں کا شکار تھی۔ اس کا دماغ ہر وقت انتقامی سوچتا رہتا تھا۔ اس نے باسو پر ڈھکے چھپے لفظوں اور اشاروں کنایوں میں یہ ظاہر کیا کہ اس کی بے نکاح بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ باسو کسی اور طرح کا انسان تھا۔ اس نے یہ گناہ کا کھیل کھیلنے سے صاف انکار کر دیا۔ تاجی کو ملامت کی۔ تاجی اسے بہت متاثر ہوئی۔ ان دونوں میں سچی اور روحانی محبت کا تعلق بنا رہا، مگر تاجی کو روحانی کی بجائے اپنی جسمانی محبت کی ضرورت تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ باسو سے دور ہونے لگی۔ پھر اس کی ملاقات جمیلہ عرف جیلا سے ہوئی۔ جیلا مجرمانہ ذہنیت کا مالک اور عورتوں کا شکار ہی تھا۔ اس نے تاجی جیسی آسان شکار کو پھانس لیا۔ پھر تاجی نے اپنا آپ جیلا کے حوالے کر دیا۔ باسو کو ان تعلقات کا علم ہوا تو اس نے بڑی سختی سے تاجی کو منع کیا اور سمجھایا کہ چکا پکا وارداتیا ہے، وہ اس کو خراب کر کے بدنام کر دے گا۔ تاجی اس وقت کوئی بات سمجھنے والی ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بدکار عورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اپنی دانش میں وہ اس کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی اس کا اختتام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاجی باسو کے سمجھانے پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اس نے باسو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیلا سے دوستی ختم کرے گی کہ باسو سے ویسے ہی دوستی کر لے۔ باسو نے وہی بات کہی، اگر وہ یعنی تاجی سے طلاق لے لے تو اس سے شادی کر لے گا، لیکن تاجی کی مجبوری تھی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ باسو نے کبھی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ اگر اس نے جیلا کے ساتھ تعلق نہ توڑا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ قتل کی دھمکی تو نہیں تھی جی، تاجی نے کچھ سوچ کر کہا۔ البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے جیلا کا کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ کیا باسو میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دے؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ وہ سیدھا اور کھرا آدمی ہے، تاجی نے کہا۔ ایسے آدمی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باسو جیسا آدمی سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاجی باسو کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے وہ کوئی بہت بڑا سپرمین قسم کی چیز ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانستگی میں باسو کے خلاف شک پکا کر رہی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل باسو کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ میں باسو کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میرا وہ مخبر آ گیا جسے میں نے باسو کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ باسو کو لے کر آ گیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ تاجی کو اس طرح لے جائے کہ باسو کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تاجی سے کہا کہ وہ اب گھر جا سکتی ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کو گھر سے بلا لیا جائے گا۔ میں نے ایک طرح سے اس کو پابند کر دیا تھا کہ وہ تھانے میں بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جائے۔ پھر تاجی چلی گئی اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل جو ہے باسو کو لے کر آ گیا۔ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں جواں مردوں دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، پھٹا ہوا جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ اس نے بڑی احترام سے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ حکم کریں سرکار، باسو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ مردوں والا کام کیا ہے تم نے باسو، میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے تھپکی دے کر کہا۔ میں سارے کام مردوں والے ہی کرتا ہوں، اس نے حیران ہو کر کہا۔ آپ نہ جانے کس کام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا اشارہ جمیل کی طرف ہے، میں نے کہا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، باسو نے بھی اطمینان سے کہا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟
تم تاجی کو پسند کرتے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تاجی جمیل کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھی۔ چنانچہ رکاوٹ کے جوش میں آ کر تم نے موقع پا کر اس کا کانٹا نکال دیا۔ تم اقبالی بیان دے دو، تمہارے خلاف مضبوط شہادت موجود ہے۔ میں نے اکثر اپنی تفتیشی کہانیوں میں آپ کو سنایا ہوگا کہ کسی ملزم پر قتل کا الزام لگایا جائے اور اسے اقبالی بیان دینے کے لیے کہا جائے تو قسمیں کھانے لگتا ہے یا رونے لگتا ہے اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی ہر کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن باسو کا رد عمل بڑا ہی عجیب اور میری توقع کے خلاف تھا۔ میری بات سن کر وہ اس طرح مسکرایا جیسے میری اس بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دیتا ہوں، باسو نے کہا۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرا ارادہ قتل کرنے کا ضرور تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے جیلا کی تھوڑی بہت مرمت کروں گا اور اسے تاجی سے ملنے سے منع کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آیا تو میں اسے قتل بھی کر دینا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور قتل کرنا تھا اور یہ قتل تاجی کے بے غرض خاوند جاگیر کا ہوتا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ جیلا کو کون قتل کر گیا۔ باسو کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن میں فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حالاتوں اور واقعات اور شواہد ایسے تھے جو باسو کو مشتبہ قرار دے رہے تھے، اس لیے میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مجرم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قصے اور کہانیاں ہی سناتا ہے، اللہ رسول کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے باسو کو قتل والی رات دلا کر پوچھا کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ رات کو پیر صاحب کے ڈیرے پر سوتا ہے اور اس رات بھی وہ وہیں سویا ہوا تھا۔ میں نے جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے باسو کے کھرے کچی زمین پر لے کر ان کا جائے واردات والے کھروں سے موازنہ کیا۔ دونوں کھروں میں بہت تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا تھا۔ اتنا فرق تو جوتا تبدیل کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ اب میرا شک باسو پر اور پکا ہو گیا۔ میں نے باسو کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اقبالی بیان دے دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور مقدمہ ایسا ڈھیلا بناؤں گا کہ وہ صاف بری ہو کر آ جائے۔ کس بات کا اقبالی بیان دے دوں؟ باسو نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، پھر خواہاں کو کس بات کا اقبالی بیان دے دوں؟ باسو نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر خواہاں کسی کا گناہ اپنے سر کیوں تھوپ لوں؟ آپ اپنی تفتیش کر لیں، اگر میں مجرم ثابت ہو گیا تو کوئی بھی رعایت نہیں مانگوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑا ہی مغز کھپایا، اپنے اس سادی طریقوں سے اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا گھاگ تھا کہ پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ باسو کو حوالات میں بند کر دے اور اسے اپنی مہارت کا تھوڑا نمونہ دکھائے۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بڑا ہی صحت مند تھا، ملزموں سے ان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز نکالنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے باسو کو اس طرح دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی گردن دبوچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تھوڑے سے تشدد سے باسو اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے باسو کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس پر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا، صرف مجبوری کے عالم میں یہ طریقہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ ملزم ہی مجرم ہے اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ایسے ملزموں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی۔ تھانے میں باسو کی چیخوں پکار گونج رہی تھی جب ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ پیر صاحب کا ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دے۔ میں سمجھ گیا کہ کس طرح پیر صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اس کے خاص مرید باسو کو قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا ہے، اور اب باسو کی سفارش آ گئی تھی۔ سرکار نے پیغام بھیجا ہے حضور۔ اس نے کہا۔ کیا پیغام بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باسو کو چھوڑ دیں، اس آدمی نے کہا۔ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ باسو معصوم آدمی ہے اور ان کا خاص مرید ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا ہی غصہ آیا کہ پیر مجھے حکم دے رہا تھا کہ میں باسو کو چھوڑ دوں، وہ معصوم ہے یا مجرم۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اس کا فیصلہ تمہارے پیر صاحب نے نہیں، میں نے کرنا ہے۔ اپنے پیر صاحب سے کہہ دو کہ وہ سرکاری کام میں مداخلت نہ کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ آدمی اس طرح حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں اس دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ یہ دیہاتی سا آدمی عقیدت مندوں میں سے تھا جو اپنے پیر کو اللہ کے بعد مانتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی ذات کو بھی بھول کر پیر کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے میں عجوبہ ہی تھا
وہ حیران و پریشان چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا لیکن میرا موڈ خراب کر گیا۔ میں اس طرف چلا گیا جہاں ہیڈ کانسٹیبل بانسو پر تشدد کر رہا تھا۔ بانسو کی قمیض اس کے جسم پر نہیں تھی، وہ فرش پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑا ہی ڈھیٹ ہے سرکار، اس نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اس کی بوٹی بوٹی کر کے اقبال جرم کرواؤں گا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی مانند لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ تاجی نے کہا تھا کہ اس نے قاتل کے بازو پر پورے زور سے دانت گاڑے تھے جو یقیناً گوشت کے اندر تک اتر گئے ہوں گے اور قاتل کے بازو پر دانتوں کے زخموں کا نشان موجود ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو تشدد کرنے سے روکا اور آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے بازو کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے پہلے اس کا دایاں پھر بایاں بازو کندھے سے ذرا نیچے اور کونی سے اوپر غور سے دیکھا۔ کسی بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اگر تاجی کا کہنا درست تھا تو پھر اس کے مطابق باسو قاتل ثابت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو پانی وغیرہ پلائے اور حوالات میں بند رکھے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل تھانے میں آتے ہی تاجی کو تھانے بلواؤں گا اور ذرا سختی سے اس سے دوبارہ پوچھ تاچھ کروں گا۔ اب مجھے تاجی بھی مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قتل باسو نے یا اس کے خاوند جاگیر نہیں کیا ہو اور تاجی نے اسے پہچان لیا ہو، وہ اس کو بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہو۔ اگلا دن بڑا ہی ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ ابھی میں تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا اور میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد کسی کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلواؤں گا۔ اتنے میں کانسٹیبل نے آ کے بتایا کہ تاجی آئی اور ملنا چاہتی ہے۔ میں اس کی اتنی صبح صبح آمد پر بڑا ہی حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ ضرور اسے کوئی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اسے فوراً بھیجنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد تاجی آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیرا ہوا تھا جسے میں کوئی مفہوم نہ پہنا سکا۔ عجیب یقین اور بے یقینی کی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی ہو۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی پر اس طرح بیٹھی جیسے ابھی کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ پورے اطمینان سے بات کرے۔ اس نے جو بات سنائی تھی سن کر ایسا لگا مجھے جسے اب تک کی میری ساری تفتیش غلط رخ پر جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح سویرے گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے لیے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ میری قمیض اتار کر صاف پہننے لگا۔ تاجی نے دیکھا کہ اس کے دائیں بازو پر ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ تاجی کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا اور جلدی سے دوسری طرف گھوم گیا تاکہ زخمی بازو تاجی کو نظر نہ آئے۔ پھر اس نے بڑی جلد بازی میں قمیض پہن لی۔ تاجی نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے وہ زخم دیکھ لیا ہے۔ وہ انجان بنی رہی۔ تاجی نے مجھے بتایا کہ اس کو کبھی بھی شک ہونے لگتا تھا کہ قاتل اس کا خاوند ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ اس کے بیمار ٹی بی کے مارے خاوند میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات جو خاوند سے اس کا شک رفع کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب قتل والی رات وہ جان بچا کر گھر پہنچی تو اس نے اپنے خاوند کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا وہ سو رہا تھا۔ اب تاجی نے خاوند کے بازو پر اس مقام پر جہاں اس نے قتل کے بازوؤں پر دانتوں سے کاٹا تھا زخم کا نشان دیکھ کر اس کا شک پھر بیدار ہو گیا۔ اس کو یقین ہونے لگا کہ یہ لگا اس کے خاوند نہیں قتل کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا، وہ تاجی کے خاوند جہانگیر کو لے آئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ آنا چاہے تو زبردستی ہتھکڑی لگا کر لے آئے۔ کانسٹیبل چلے گئے۔ میں تاجی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تاکہ اس کے خاوند کی اس پر نظر نہ پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تاجی کے خاوند کو لے آئے۔ اسے ہتھکڑے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بڑی شرافت سے خود آ گیا تھا۔ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی قمیض اتار دے۔ وہ میرا یہ حکم سن کر پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے غالباً مجھ سے کچھ ایسے کسی حکم کی توقع نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی بیت کی چھڑی اٹھائی۔ وہ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے چھڑی کو زور سے میز پر مار کر کہا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے من مناتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم سے صرف چند سوال پوچھوں گا۔ میں نے اسے کہا۔ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اب تم شرافت سے قمیض اتارو ورنہ میں کانسٹیبلوں کو بلا کر کہوں گا تو وہ خود ہی یہ کام کر لیں گے۔ اس نے مجبوراً قمیض کے بٹن کھولے اور قمیض اتار دی۔ اس کے دائیں بازو پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔
میں نے اس کا بازو پکڑ کر غور سے دیکھا، زخم کافی بگڑ رہا تھا، مگر پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دانتوں کے زخم کا نشان ہے۔ میں نے جہانگیر کی طرف دیکھا تو اس کا برا حال تھا۔ یہ زخم کیسے آ گیا؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ جی، اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جی سے آگے کچھ نہ بول سکا۔ یہ تو کسی کے دانتوں کا نشان لگتا ہے۔ ہاں جی، نہیں جی، اس نے بکھلا کر پہلے اقرار کیا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے صرف ایک سوال کا صحیح جواب دو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ کس کے دانتوں کے نشانات ہیں؟ وہ کوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پھر ایک دم اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے اور اس نے مٹھیاں بیچ لی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خیال میں کسی دشمن کی گردن دبا رہا ہو۔ یہ سب اس حرام زادی کا کام ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا، سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہی اس کی بیوی نے اس کے بازو کا زخم دیکھا اور پھر تھانے میں اس کی طلبی ہو گئی۔ میں نے قمیض اتروا کر زخم دیکھا تو بات تو 2-4 کی طرح صاف ہو گئی۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں، جہانگیر نے کہا، جیلا کو میں نے قتل کیا ہے۔ آپ میرا ایک باری بیان لکھ لیں۔ وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، جس سے تم نے اس کو قتل کیا تھا۔ گھر میں رکھی ہے، جہانگیر نے جواب دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا اقبالی بیان لکھ لیا اور اس کے دستخط کرا لیے۔ اس کے بعد میں کلہاڑی کی برآمدگی کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے نمبردار اور ایک دو معزز آدمیوں کو بھی ساتھ لیا تھا اور جہانگیر کو کلہاڑی برآمد کرانے کو کہا۔ جہانگیر نے ان معزز کی موجودگی میں ایک بڑے سے لوہے کے ٹرنک کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک کلہاڑی نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے کلہاڑی کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر کے موزن سے بطور گواہ دستخط کروا لیے اور پھر جہانگیر کو لے کر تانے آ گیا۔ میں نے کلہاڑی کا معائنہ کیا تو اس پر خون نہیں لگا ہوا تھا۔ غالباً ملزم نے واردات کے بعد اس کو دھو ڈالا تھا۔ جہانگیر نے بڑا ہی طویل اور جذباتی بیان دیا تھا، وہ میں مختصراً آپ کو سنا ہی دیتا ہوں۔ جہانگیر کی شادی تاجی کے ساتھ جیسے تیسے ہو گئی، لیکن بعد میں اس پر خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ شادی جیسا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ٹی بی کے موذی مرض نے اسے کھوکھلا کر دیا ہے۔ راجی نے کچھ عرصہ تو گزارا کیا، پھر ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تاجی الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اس کے بعد جہانگیر کو تاجی کی شکایتیں ملنے لگی کہ وہ مردوں سے دوستیاں لگانے لگی ہے۔ پہلے تو جہانگیر برداشت کرتا رہا، لیکن پھر ایک رات اس نے تاجی کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو اسے یقین آ گیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بے شک ٹی وی کا مریض تھا اور بیماری نے اسے اندر سے کھا لیا تھا، لیکن وہ آخر تھا تو مرد، اور کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کی طرف مسکرا کر بھی دیکھے۔ اس دن کے بعد سے جہانگیر تاجی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے موقع کی طاق میں رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانکتا۔ آخر ایک رات جب وہ سو رہا تھا کہ اچانک جھٹکے سے اسے کچھ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ وہ 2 قدموں باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ تاجی باہر والے دروازے سے نکل رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور چادر لپیٹ کر تاجی کا تعاقب کرنے لگا۔ جہانگیر بڑی ہی کامیابی سے تاجی کا تعاقب کرتا جا رہا تھا۔ تاجی گھنٹوں کے اندر غائب ہو گئی۔ جہانگیر متعدد انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے کھڑے ہو کر اس نے جیلا کی لاش دیکھنی تھی۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ تاجی ایک مرد کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور وہ دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ تاجی یہاں بدکاری کی نیت سے رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دے کر ایک غیر مرد کے پاس آئی ہے۔ تاجی اور جیلا کی یہ ملاقات موت کی ملاقات ثابت ہوئی۔ اس پر وہی پاگل پن سوار ہو گیا جو قتل سے پہلے ہر قاتل پر سوار ہوتا ہے۔ اس نے چادر کو منہ پر اچھی طرح لپیٹ کر ڈھانپا اور دبے قدموں نیچے اتر گیا۔ اس نے اچانک وہاں پہنچ کر مرد پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ مرد نے کلہاڑی کا وار روکنے کی بہت کوشش کی، مگر کلہاڑی اس کے بازو کو زخمی کر گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاجی کی زبانی پہلے ہی میں آپ سب کو سنا چکا ہوں۔ تاجی وہاں سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے صبح اندھیرے ہی کلہاڑی دھو کر رکھ دی۔ تاجی نے جہاں اس کے بازو پر کاٹا تھا وہاں اب خاصی تکلیف تھی، مگر وہ کسی کو دکھانے کی بجائے خود ہی اس پر گھی یا تیل لگاتا رہا تھا۔ زخم خراب ہونے لگا، مگر جہانگیر نے اس کو تاجی سے بھی چھپائے رکھا۔ پھر اتنی احتیاط کے باوجود اس دن تاجی کی نظر اس زخم پر پڑ ہی گئی۔ پھر وہ ساری بات سمجھ گئی اور تھانے میں آ گئی۔
یہاں میں نے جہانگیر سے کہا کہ تاجی نے بتایا تھا کہ جب وہ بھاگ کر گھر آئی تھی تو اس نے تمہارے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا تو تم بستر پر سو رہے تھے، جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تم تاجی کے بعد گھر پہنچے تھے۔ تاجی گھبرائی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کہا یقیناً اس نے دروازے کو معمولی سا کھول کر اندر جھانکا ہوگا، اندھیرا بھی تھا، اس طرح اسے غلطی لگی ہوگی کہ میں بستر پر سو رہا ہوں۔ جہانگیر کے بعد میں نے تاجی کا بیان دوبارہ لیا، پھر اس کے بعد میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں بھیج کر دیا۔ میں نے کیس کو بہت مضبوط تیار کیا تھا اور کوئی کمزوری نہ ہونے دی تھی۔ عینی شاہد کے طور پر تاجی نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی، لیکن جہانگیر کے بڑے بھائی نے جو ہے بڑا ہی قابل اور مہنگا وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے سارا زور فوری اشتعال ثابت کرنے پر لگا دیا اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ جج نے فوری اشتعال کا نقطہ تسلیم کر لیا اور جہانگیر کو بری کر دیا۔ جہانگیر نے بری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تاجی کو طلاق دے دی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس واقعے کے بعد باسو نے تاجی کے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا، مگر اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ باسو نے پیر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پیر صاحب نے تاجی کے گھر والوں کو حکم دیا کہ اگر وہ باسو کو رشتہ نہیں دیں گے تو ان کے گھر پر تباہی و بربادی نازل ہوگی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تاجی کے گھر والے ڈر گئے، ویسے بھی وہ پیر صاحب کے حکم سے انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تاجی کی شادی باسو کے ساتھ ہو گئی اور پھر ان کے کئی بچے بھی ہوئے۔